ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ۔ میرے میڈیا کے بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب ہم پچھلے ہفتے ملے تھے تو آپ نے اور سب نے الحمدللہ اس کو اچھی کوریج دی، اور تقریباً ملک بھر کے جتنے بھی اخبارات اور ٹی وی چینل تھے سب میں یہ خبر نمایاں طور پہ شائع کی اور پبلش کی اور ٹی وی چینلز پہ دکھائی، اور آج پھر آپ بڑے مختصر نوٹس پہ تشریف لائے۔ ہم لوگوں کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ پبلسٹی سے کوئی ہماری ذاتی تشہیر ہو، بلکہ ہمارا مدعا بہت واضح ہے کہ ایک تو یہ پیغام جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، اور ساتھ ہی ہماری حکومت جو بار بار کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت اپنے افغان بھائیوں کو، اپنی افغان بہنوں کو اور افغان حکومت کو ان مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑے گی، تو ہم ان کا عملی ثبوت دے رہے ہیں، اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہر روز تقریباً ایک نیا فیصلہ آتا ہے، اور وہ نیا فیصلہ اسی سفر میں ایک قدم مزید آگے بڑھنے کا ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے اپنے پہلی بریفنگ میں عرض کیا تھا کہ انتہائی ایکسٹریم ایمرجنسی تھی تو پاکستان ایئر فورس کے تعاون سے ہم لوگوں نے C-130 فلائٹس کے ذریعے دوائیاں اور خوراک پہنچائی۔ اس کے بعد یہیں آپ کے سامنے طورخم میں 17 ٹرک جو تھے وہ ہم نے حوالے کیے۔ آج اور اس پچھلی بریفنگ کے دوران جو چند بڑے واقعات ہوئے میں ان کا آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ہم نے غلام خان بارڈر جو ہماری نارتھ وزیرستان میں ایک کراسنگ ہے ہمارا، ہم نے اس کے ذریعے بھی پنجاب سے بعض ٹرک اس کی طرف ڈائیورٹ کیے، اور وہاں جو قریبی علاقے ہیں خوست پکتیا اور پکتیکا وغیرہ، ان کے لیے ہم نے وہاں جو ان کے افغان نمائندے تھے ان کو وہ ٹرک حوالہ کیے۔ وہ ٹرک کتنی تعداد میں تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسی دوران ہم لوگوں نے ترکش ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کی مدد سے ان کے مختلف پیکیجز تھے 2 کنٹینر کے، وہ کل ہی ہم لوگوں نے طورخم میں یہاں افغان حکام کے حوالے کیے۔ اس کے بعد 6 ٹرک ہمارے اپنے تھے، وہ بھی بعد میں دوپہر کے بعد وہ بھی پھر ہم لوگوں نے حوالے کیے۔ ہمارے ہاں پنجاب سے ایک اور بہت بڑی کنزائنمنٹ تھی، وہ ہم نے چمن کے راستے ڈائیورٹ کی کہ وہ وہاں اس راستے سے افغان حکام کو حوالے کی جائے۔ تو مختصرا میں یہ عرض کروں کہ ہماری کوشش ہے کہ جہاں جہاں سے ہمیں اطلاع ملتی ہے اور وہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس ڈیمانڈ کو جتنی جلدی پورا کر سکیں وہ پورا کر سکیں۔ یہ میں آپ کو انشاءاللہ فگر بھی بتا دوں گا کہاں سے کتنی ٹرک ہم لوگوں نے بھیجے، کتنے ان ٹرانزٹ ہیں، اور کتنے ہمارے پاس تیار کڑے ہیں کہ جیسے یہ اگر ہم بہت زیادہ ٹرک بیک پر بھیجیں تو ان کی مینجمنٹ میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ 10-12 ٹرک کی کانوائی چلتی رہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک سوال مجھ سے کیا گیا تھا آپ ہی دوستوں میں سے ایک صاحب نے کہ جی افغانستان کی ضرورت صرف خوراک اور یہ ایمرجنسی دوائیاں نہیں ہیں، تو میں آپ سے اس سلسلے میں گزارش کروں کہ پاک افغان کوآپریشن فورم جو ہے اس کا بہت بڑا ڈومین ہے۔ یہ تو ایک بالکل ہی ایمرجنسی والی بات ہے، اس لیے ہم اس میں آگے آ گئے ہیں، لیکن ہمارے ڈومین میں پورے انسٹیٹیوشن بلڈنگ اور جسے ہم کہتے ہیں نیشنل بلڈنگ، ظاہر اس کے لیے کئی چیزوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے ہوم ورک اس پہ شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو میں آپ کو یہ خوشخبری دے سکوں گا کہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں کیا پروگریس ہوئی ہے۔ بہت جلد ہم اپنی ایک نیڈ اسیسمنٹ ٹیم وہاں بھیج رہے ہیں جو کہ وہاں کے ہسپتالوں کے اندر اس بات کو دیکھے گی کہ کن کن چیزوں کی میڈیکل اینڈ نان میڈیکل ان کی ضرورت ہے تاکہ ان ہاسپٹلز میں ہیلتھ سیکٹر کی ان ایکٹیویٹیز کو فنکشن کیا جا سکے، اور پھر مختصر دورانیے میں شارٹ ٹرم میں وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں
کہ وہاں امپرومنٹ آ جا سکتی ہے، اور پھر بعد میں لمبے عرصے کے لیے ان ہاسپٹلس کو ایک معیاری اسپتالوں کے اسٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے کیا ضروریات ہیں، کیا نئے اسپتالوں کی، نئے میڈیکل کالج کی ضرورت ہے، وہ اس کے لحاظ ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی خود محسوس کیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا اخبارات میں بھی، ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں بجلی کے مسائل تھے، واپڈا کے مسائل تھے، جس طرح ہمارے ملک میں کہ ان کا جو ٹیکنیکل سٹاف تھا کہ کسی وقت بھی کوئی بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، تو اس بریک ڈاؤن کو پھر جلد اس بریک ڈاؤن سے نکلنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس میں ہماری حکومت نے بڑا ان کو ایک اوپن آفر کیا کہ آپ ہماری اپنی ضروریات آپ کی جتنی ہیں آپ ہمیں بتائیں، ہم اس شعبے میں آپ کی مدد کریں گے۔ کسٹمز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ پورے سسٹم کو بنانے کے لیے ہماری حکومت نے ان کو آفر کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہمارے ملک کے باقاعدہ اس کوشش میں ہے کہ ان کا بینکنگ سسٹم کس طور سے بحال ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ جب بھی آپ کے پاس آئیں گے یا آپ ہمارے پاس آئیں گے، ہم آپ کو ایک نئی بات بتائیں گے، ایک نیا سٹیپ بتائیں گے، اور بجائے اس کے کہ ہوگا اور ہوگی، ہم آپ کو بتائیں کہ نہیں، ہم نے یہ کر کے دکھایا۔ آپ کے جو ساتھی اسلام آباد پنڈی میں ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہمارے ملک میں ہائر ایجوکیشن کے معاملات دیکھتی ہے، نسٹ کے تھرو ہم لوگ ایک سیمینار منعقد کرا رہے ہیں کہ افغانستان میں ہائر ایجوکیشن کے مسائل کو کیسے ہم لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے ٹریک پہ دوبارہ چل پڑے۔ تو میں ان باتوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے کی، اس سلسلے میں اگر آپ کے کوئی سوال ہیں میں ان کو بھی لوں گا، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ فگرز بتاتے جاؤں کہ آج ہمارے 15 ٹرک انشاءاللہ ہم افغان حکومت کو حوالہ کریں گے۔ اس میں 174 ٹن کے قریب اشیاء ہیں، آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے، دالیں ہیں اور آئل ہے۔ اس سے پہلے جو ترکش ریڈ کریسنٹ کے ہمارے واسطے سے ہم نے جو سامان کو بھیجا تھا، وہ ان کے اچھے خاصے فوڈ پیکیجز تھے، اور اس میں بہت بڑی ویرائٹیز تھی، اس میں پاستا تھے اور بینس تھے اس قسم کے، تاکہ فیملیز کو جو ان کی نیوٹریشن ضروریات ہیں اس کو بھی سامنے دیکھ کے بات آگے بڑھائی جائے۔ غلام خان پہ ہم لوگوں نے 4 ٹرک ان کے حوالے کیے، 51 ٹن پورا سامان تھا اس میں، اور جی اس میں سرگودا سے جو میں عرض کر رہا تھا سامان آیا تھا، وہ ٹوٹل ملا کے یہ 51 ٹن بن جاتا تھا۔ فیصل آباد اور لاہور اس قسم وہاں سے جو تیار ہے اس وقت مال، ہم شہروں کے نام مخصوص نہیں کرتے، لیکن یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے صرف کہتا ہوں، ہم یہ پورے ملک کا معاملہ ہے، ہم پورے ملک کا نام لیتے ہیں، لیکن جو شہر جہاں سے نزدیک پڑتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کے جو بارڈر کراسنگ پوائنٹ ہوں وہ بھی نزدیک پوائنٹ کو ہم حوالہ کریں۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے یہ تصویر رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ اس وقت انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہمارے لاہور اور اس کے علاوہ اسلام آباد سے بالکل تیار فوڈ پیکیجز پڑے ہیں، جیسے ان کی ڈیلیوری کی ہمارے اطلاع آئیں گی انشاءاللہ وہ پورے فیملی کے لیے پیکیجز تیار کیے گئے ہیں، اور فل پیکیجز پورا فل پیکٹ رکھے جائیں گے، اور وہ ایک ایک فیملی کو حوالے کیے جائیں گے۔ شاید اس سلسلے میں آپ کے اسلام آباد کے ساتھیوں سے ایک دفعہ پھر ہماری گفتگو ہوگی۔ اب آپ کوئی سوال کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ جی، جو آپ نے سچویشن بتائی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو فوڈس کی جو شارٹیج ہے، جو ہماری نارمل ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ، اس میں کوئی کمی آئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایک آفیشلی جو ہے ان کے لیے بھیجنا پڑ رہا ہے؟ اوور آل فوڈ سچویشن جو ہے افغانستان میں، یعنی بازاروں میں، مارکیٹس میں چیزیں نہیں مل رہی یا کم ہے یا خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، آپ کس طرح سے اس میں کر سکتے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال، بہت ہی خوبصورت سوال۔ میں اس کو 2 رخ سے لوں گا۔ ایک تو مارکیٹ کی جب سپلائی ڈسرپٹ ہوتی ہے تو عام آدمی جس کی قوت خرید ہوتی ہے ان کو بھی مسئلے پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹرک والوں کی ہڑتال ہوتی ہے، کراچی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہماری پشاور کی مارکیٹ میں خاص طور سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جو پورا میکینزم ایک ڈسٹرب ہوا، اس کے لیے تو جو سب سے بڑی ایفرٹس ہو رہی ہیں حکومت کے روح سے، وہاں 2 کمیٹیاں اس پہ کام کر رہی ہیں کہ جی ہم بارڈر کراسنگ کو فیسیلیٹیشن، ان کے جو ٹرانسپورٹ اور ٹریڈ فیسیلیٹیز ہیں ان کو فیسیلیٹیشن دے دی جائے ہمارے محکموں کی طرف سے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 3 گنا ہماری ٹریفک یہاں بڑھ گئی ہے۔
ٹریڈ اور کامرس کی گڈ ٹریفک. دوسرے اس کے علاوہ افغانستان میں بعض ایسے لوگ ہیں، بعض ایسی کمیونٹیز ہیں جن کی قوت خرید ہی ختم ہو گئی تھی. مثلا خاص کر آپ ان لوگوں کو لیں جو اس سے پہلے ملازمت پیشہ تھے اور اب بالکل رہ گئے ہیں، جسے کہتے ہیں میدان میں رہ گئے ہیں. تو یہ ایک طرف تو جنگ کی وجہ ہے، دوسری طرف وہاں خشک سالی ہے. اب ان دونوں کا اگر آپ کمبائن کریں، اور تیسری بڑی آفت جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ انٹرنیشنل ایجنسیز نے ایک دم ہاتھ اٹھا لیا. ہم پشتو میں کہتے ہیں پنی مرار کی پری ہو. آپ صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے امدادی ادارے ہیں وہ اپنا بوریا بستر گول کر چکے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. ہماری حکومت سے چاہا کہ جی میں آپ کو یہ عرض کر دوں، ہمارے اپنے مشکلات ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ان کی پرواہ نہیں کی اور ہماری حکومت سے چاہا کہ جی جو بھی وسیلہ ہمارے پاس ہیں ہم اس کو شیئر کریں افغانستان کے ساتھ. تو ہماری ایسوسیشن ہے پاک افغان کوآپریشن فورم، اس کا اس وقت پرائمری ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جن کی قوت استعداد، قوت استطاعت، پینگ کیپیسٹی وہ تقریباً مفقود ہو چکی ہے، اور ہم ان لوگوں کو یہ پہنچا رہے ہیں. ایک اور وضاحت جو ہے وہ کیجیے گا کسی اور میں سوال. صرف پاکستان کا بارڈر نہیں ہے، ایران ہے، ازبکستان ہے، 3-4 بارڈر جو ہیں وہ سینٹرل ایشین اس کے بھی ہیں. آپ کی معلومات میں کیا ہے؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے جو سپورٹ کریں گے وہ اس بارڈر کے ساتھ کے قریب کے ایریا کو جو ہے وہ امداد مل سکے گی. جو اس طرف ایران کے ساتھ ہیں وہ سارے بارڈر تو شاید پوری طرح کلوز ہیں اور وہاں مدد شاید اس طرح سے نہیں پہنچ رہی. اس میں آپ کی بات میں ذرا سی اگر آپ اجازت دیں اصلاح کروں کہ ہم کلوز، جو میں نے بارڈر کے کراسنگز کی بات بتائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی صوبے جو اس بارڈر کے ساتھ ہیں. ہماری کنزائنمنٹس پنجشیر تک گئی ہیں، ہیرات تک گئی ہیں. ظاہر ہے پنجشیر اور ہیرات ہمارے بارڈر صوبے نہیں ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے اس بات کا تعلق ہے کہ جی ہمارے جو دوسرے افغانستان کے جو دوسرے ہمسائے ممالک ہیں ان کی کیا صورت حال ہے، تو آپ کو علم ہوگا کہ اس سلسلے میں تو ہماری جو وزارت خارجہ ہے وہ ایک مکمل اس کوشش میں ہے. ایک تو ہم دنیا کی سطح پہ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں، لیکن ریجن کی سطح پر بھی کہ جی افغانستان کے حالات اگر مزید خراب ہوئے تو یہ صرف ایک ملک پر یا دو ممالک پہ اثر نہیں ہوگا، پورے ریجن پہ ہوگا. تو اس سے ہر وقت اس کوشش میں ہماری وزارت خارجہ، اور آپ نے دیکھا ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے دورے کیے، ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے تاجکستان میں، وہاں انہوں نے اس بات کو اٹھایا ہر فورم پر. تو یہ جو ممالک ہیں ازبکستان، تاجکستان، اور اس کے علاوہ چین اور روس نے بھی ایک قسم کی میں کہوں سافٹ کارنر کا اظہار کیا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر کہ پورے ریجن کے لیے کوئی ایسی بات کیجیے. کل رات وزیر اعظم صاحب نے جو TRT کو انٹرویو دیا انہوں نے بھی اس بات کو دوبارہ کہا ہے کہ بھائی اگر امریکہ نے بھی ہم سب کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اس کو تسلیم کرے گا اس نئی حکومت کو، تو جلدی تسلیم کرے بہتر ہے. اور جو ریجن کے ممالک ہیں ہماری کوشش ہے کہ سب مل کر اس بات کو آگے بڑھائیں. صرف پاکستان کے آگے بڑھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کویسچن. تھینک یو سر. ڈیرا مہربانی جی، ساسی اوزل بیڑ ڈیرا مہربانی.